السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بات ہم سب کے علم میں الحمدللہ موجود ہے کہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا سب سے اونچا مقام ہے، کوئی عزت کے لائق ہے، عظمت کے لائق ہے، اور جس شخصیت سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، دل و جان سے محبت کرنا، یہ ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے میرے دوستو، ایسی مبارک زندگی ہے، اگر انسان ایک ایک پہلو پر غور کرے، اگر انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر تھوڑا سا بھی غور کر لے تو اسے ہر پہلو کے اندر ایک ایسا حسن نظر آئے گا کہ انسان اپنی زندگی کو کہیے کہ ایک ایسے مقام پر لے جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اسے چمکا دے گا اور آخرت میں بھی چمکا دے گا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، آپ کی زندگی پر غور و فکر کر کے اس پہ عمل کر لیں۔ آج میں انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حلیہ مبارک تھا، آپ کا جو چہرہ انور تھا، آپ کی جو آنکھیں تھی، اور آپ کا جو اللہ نے آپ کو جو حسن و جمال دیا تھا، دوستو جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال ہے، اور آپ کی جو سیرت ہے، اور آپ کے جو اخلاق ہے، آپ کی جو زندگی ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکے۔ الفاظ دم توڑ دیتے ہیں، الفاظ کے اندر الفاظ کی وہ حیثیت کہاں اور انسانوں کے اندر وہ مجال کہاں کہ میرے پیارے نبی کی زندگی پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے حلیے پر کچھ بات کر سکے۔ کسی کے نہ آج تک کوئی ایسا پیدا ہوا اور نہ کوئی ایسا پیدا ہو سکتا۔ آپ کے حسن و جمال کو صرف باری تعالیٰ ہی بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کا حسن کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھی، اور آپ کی زندگی کیسی تھی۔ دوستو کسی عالم کے اندر، کسی کے بھی اندر نہ کسی ہماری گندی سندی زبان سے ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو بیان کر سکے یا آپ کے حلیہ مبارک کو بیان کر سکے، لیکن جتنا بھی سیرت نگاروں نے، مؤرخین نے، علماء نے اپنی کتابوں کے اندر نوٹ فرمایا، حضرات صحابہ کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچا، آج وہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی امت کس قدر پیار کرتی ہے، کتنا دل و جان سے چاہتی ہے۔ دنیا کے اندر ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنا زیادہ لکھا گیا ہو، جس کی ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا ہو، جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا گیا، اور جتنا زیادہ ہمارے نبی کے حلیے کو، زندگی کو، اخلاق کو، عادات کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، مسکرانے کو، غصے کو، ہر چیز کو بیان کیا گیا۔ کمال ہے بھائی، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وہ شخصیت ہے کہ جس پر دنیا آج بھی ناز کرتی ہے۔ بہرحال دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز سے محبت کریں، آپ کی ہر چیز کو محبت کی نظر سے دیکھیں، آپ سے محبت کریں۔ دوستو یہ جو محبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ محبت انشاءاللہ روز قیامت نجات کا ذریعہ بنے۔ چلیے میں ایک ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، اور یہ تمام باتیں اپنے تمام دوستوں تک، بھائیوں تک ضرور شیئر کریں۔ یعنی کہیے کہ جمال مصطفیٰ کی ایک جھلک، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی ایک جھلک۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے خوبصورت اشعار پڑھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ ایسا حسن و جمال آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں جنا۔ میں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے آج تک تجھ جیسا حسین کوئی انسان نہیں دیکھا،
جتنا حسین جتنا خوبصورت اللہ نے تجھے بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں جنا، ایسا بنایا جیسے تو نے خود چاہا ہو کہ مجھے ایسا بنا دے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عطا فرمایا تھا۔ دوستو شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک کیسا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمارے اندر اتنی مجال نہیں ہے، کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کر سکے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو اس حسن کو بیان کر سکتی ہے، لیکن جتنا بھی حضرات صحابہ کے ذریعے سے ہم تک حدیثوں کے توسط سے پہنچا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سر مبارک، آپ کے سر مبارک کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑا تھا لیکن مناسب تھا، یعنی نہ زیادہ بڑا اور نہ زیادہ چھوٹا، دیکھنے میں بڑا خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ ایسا نہیں جیسے بہت سے لوگوں کا دیکھا کہ سر بہت بڑا ہوتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، اور بہت سو کا وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا جو سر مبارک تھا وہ بالکل اعتدال کے ساتھ تھا، بہترین تھا، دیکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آتا تھا۔ آپ کے بال مبارک سیاہ تھے، کالے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل گھنگریالے تھے، بلکہ ان کے اندر ایک لہروا سا تھا، ایک بل سا تھا، یعنی نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے، بلکہ ان کے اندر ایک لہر تھی، ایک بل سا تھا، کسی قدر یعنی مڑے ہوئے تھے۔ اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس طرح کے بالوں کے اندر بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، ماشاءاللہ جو اس طرح کے بال ہوتے ہیں۔ آپ کی جو زلفیں تھی، آپ کے جو بال تھے، وہ یا تو یہاں تک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بال رکھنے کا بڑا شوق تھا، آپ بالوں سے بڑا پیار کرتے تھے، محبت رکھتے تھے، لیکن میں بتاتا ہوں کس طرح کے بالوں کو آپ پسند کرتے تھے۔ آپ کے بال یا تو یہاں تک آتے تھے، نصف کان تک، یا پھر پورے کان تک یہاں تک آتے تھے، یا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک اپنے بالوں کو رکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات اتنے زیادہ لمبے ہو جاتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے شانے یعنی کندھوں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک پہنچ جایا کرتے تھے۔ کیا حسن نظر آتا ہوگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ نے بال بھی بڑے خوبصورت دیے تھے، اور پھر وہ لمبے بال، کبھی وہ زلفیں یہاں لٹکی ہوئی، کبھی یہاں تک لٹکی ہوئی، کبھی یہاں تک، اور کبھی شانوں تک یعنی کندھوں تک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ زلفیں جو رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر بیچ کی مانگ نکال لیا کرتے تھے، اور آسانی سے، یعنی بال بالکل ریشم کی طرح تھے، بہت آسانی سے آپ کی مانگ نکل جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک کیسا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ انور تھا، آپ کا جو رنگ مبارک تھا، وہ دوستو ایسا تھا نہایت چمکدار، گیہواں کلر، اور یہ کہیے کہ سفید سرخی مائل، یعنی حضور علیہ السلام کا جو چہرہ انور تھا وہ بہت زیادہ چمکدار تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے انار نچوڑ دیے گئے ہو، یعنی چمکدار بھی ہو، گیہواں کلر بھی ہو، پھر اس پر ایک ایسی سرخی سی نظر آ رہی ہو جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسا رنگ ہوگا، کتنا صاف شفاف ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا، چمک دمک تھی، الگ ہی نظر آتا تھا۔ پیشانی مبارک، آپ کی جو پیشانی تھی، یعنی یہ حصہ، یہ کشادہ تھی، بڑی تھی، یعنی بہت چھوٹی نہیں تھی، بڑی تھی، دیکھنے میں ایک الگ ہی منظر نظر آتا ہوا۔ جب نبوت، ظاہر سی بات ہے نبوت والی پیشانی ہے تو بڑی ہی خوبصورت نظر آتی ہوگی، تو پیشانی جو تھی وہ کشادہ تھی، کھلی ہوئی تھی۔ آپ کی بھویں یعنی ابرویے، لکھا ہے کہ خمدار، باریک، گنجان، ایک دوسرے سے جدا تھی، بالکل باریک تھی تلوار کی طرح، اور بہت زیادہ گھنی تھی، بیچ میں اسپیس تھا، یعنی دونوں آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی، بلکہ بیچ میں خالی جگہ تھی، اور یہ پورا ایک تلوار کی طرح بالکل باریک گھنی نظر آتی تھی۔ آپ کی مبارک آنکھیں، لکھا ہے کہ بڑی بڑی آنکھیں، اور آنکھوں کی جو اندر کی پتلی ہے بالکل سیاہ تھی، کالی تھی، اور یہ جو سفیدی ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں سرخ یعنی لال ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ آپ حضرات نے نوٹ کیا ہوگا کسی ایسے شخص کی آنکھوں کو
جس کی آنکھیں بڑی بھی ہو اور کالی بھی ہو اور پھر اس کے اندر لال ڈورے بھی پڑے ہو تو اس کے حسن کے کیا ہی کہنے۔ ایک دم انسان آنکھوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں کو دیکھ کر انسان کیسے حیران ہوتا ہوگا کہ آنکھیں بڑی بھی ہے اور پھر یہ اوپر کی جو بھویں ہیں یہ بالکل تلوار کی طرح اتنی تیز اور اتنی خوبصورت اور جیسے تراشی گئی ہو، پھر آنکھیں اتنی پیاری، کیا کہنے ہیں۔ پھر آپ کی ناک مبارک کے بارے میں لکھا ہے کہ لمبی تھی، تھوڑی بلندی مائل تھی اور ناک مبارک سے ایک چمک سی نظر آتی تھی۔ ناک مبارک نہ زیادہ چھوٹی تھی، نہ موٹی تھی، نہ بہت زیادہ لمبی تھی، بلکہ تھوڑی طویل ہی تھی، لمبی تھی، لیکن زبردست نظر آتی تھی کہ ایک دم چمک نظر آتی تھی ناک مبارک پر۔ رخسار مبارک یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گال مبارک ذرا ابھرے ہوئے گال تھے، نرم تھے، سفید تھے اور سرخی مائل تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ چہرہ انور، پورا چہرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور 14ویں رات کی طرح چمکتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند جب شباب پر ہوتا ہے، اپنے حسن و جمال کے جب بالکل کمال پر ہوتا ہے، تو اس وقت چاند کو چمکتے ہوئے دیکھنا تو کتنا حسین و جمیل نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاند کا حسن اللہ کے نبی کے حسن کے سامنے پھیکا پڑ جاتا تھا، ایسا حسین و جمیل اللہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ منہ مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی یہ حصہ چھوٹا نہیں تھا، نہ بہت زیادہ بڑا تھا، بالکل معتدل تھا، کھلا ہوا تھا، بہت چھوٹا نہیں تھا۔ داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی اور گنجان تھی اور لمبی تھی، سینے پر پڑی رہتی تھی، اتنی زبردست آپ کی مبارک داڑھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پلکیں تھی آنکھوں کے اوپر، یہ لمبی تھی۔ اب آپ ذرا سا سوچے، تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ کتنا زبردست اور کیا حسن ہوگا۔ آنکھیں بڑی، پلکیں بڑی، بھویں تلوار کی طرح خوبصورت اور گھنی اور چہرے انور پر چمک، کیا کہنے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ دندان مبارک کے بارے میں یعنی دانتوں کے بارے میں لکھا ہے روشن دان، روشن چمکدار اور ہلکا سا دانتوں کے بیچ میں خلا تھا، یعنی اسپیس تھا۔ آپ جب مسکرایا کرتے تھے تو ان میں سے چمک نکلتی تھی، روشنی نکلتی تھی۔ مسکراہٹ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ جب آپ مسکراتے تھے تو وہ دانتوں کی چمک ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ نہیں لگاتے تھے، بہت تیز نہیں ہنسا کرتے تھے، لیکن مسکرایا کرتے تھے، یا پھر آخرت کی فکر میں رہتے تھے، اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے، امت کے غم میں رہتے تھے۔ آپ کو کبھی دنیا کا کبھی کوئی غم نہیں ہوا، امت کا غم ہوا، آخرت کی فکر ہوئی، بس یہی تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے کبھی دنیا کو پسند ہی نہیں کیا اور یہی اپنی امت کو سکھایا۔ گردن مبارک دوستوں نہایت خوبصورت تھی، لمبی تھی، رنگ میں چاندی جیسی صاف شفاف تھی۔ دوستوں یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کی چند جھلکیاں ہیں۔ اگر یہاں بتانے بیٹھ جائے تو ایک ویڈیو میں تو ظاہر سی بات ہے میرے دوستوں، اللہ کے نبی کی کسی ایک صفت کو بھی لے لیجئے، وہ بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ بس مجھے آپ کے چہرے انور کو بتانا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کیسا تھا۔ اگر آپ کو یہ تمام چیزیں پسند آئی، انشاءاللہ یقیناً پسند آئے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انشاءاللہ اضافہ بھی ہوگا۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، پھر اس سلسلے کو میں انشاءاللہ اور زیادہ بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کیسی تھی، گفتگو کیسی تھی، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، بات کرنے کا انداز کیسا تھا، گھر میں رہن سہن کیسا تھا، ساری چیزوں پر انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایک ویڈیو ہم بنائیں گے۔ لیکن اگر آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں گے، پھر انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھ کر بخشنا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔